منفصل ہے، 3 حرکت کے برابر اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. کما انزلنا، انزلنا نہیں پڑھا، نون ساکن کے بعد زا، تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. انزلنا علی المقتسمین. اب یہاں پر یہ آیت مکمل ہو گئی، ہم نے وقف کر لیا. اگر تو وقف کر لیا تو پھر تو ہم نے پڑھا مقتسمین. اگر ملا کر پڑھنا چاہیں، جیسے کہ لام، یہ آیت کی علامت کے اوپر آپ کو لام کی علامت بھی نظر آ رہی ہے، ہم اگر چاہیں تو یہاں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم نے پڑھنا ہے مقتسمین الذین، مقتسمین الذین، نون کو لام سے ملا لیں گے. ٹھیک ہے، پھر تو یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ رہے گا، خاموش رہے گا. لیکن اگر ہم نے وقف کر لیا مقتسمین، وقف ہو گیا. اب اگلی آیت پڑھنی ہے تو الذین پڑھنا ہے. یہاں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے خود حرکت لگانی ہے. تو کیا حرکت لگے گی؟ زبر لگے گی، زیر لگے گی، پیش لگے گی. اس کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے حرکت لگانے کا کہ اگر الف اور لام سے کوئی حرف شروع ہو رہا ہو اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تو ہم نے ادھر کیا لگانا ہے؟ زبر. اگر الف کے بعد لام نہیں، کوئی اور حرف ہے، تو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تیسرے حرف کی حرکت کو. تیسرا لیٹر جو ہوگا کسی بھی لفظ میں، جو تیسرا حرف ہوگا اس کے اوپر اگر پیش ہوگی تو الف کے اوپر پیش لگ جائے گی. اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگے گی. زبر کب لگے گی؟ جب الف اور لام سے حرف شروع ہوگا. پیش کب لگے گی؟ جب لفظ کا تیسرا لیٹر، الف کے بعد لام نہ ہو، کوئی اور لیٹر آ جائے، تو پھر تیسرے حرف کے اوپر جب پیش ہے تو الف کے اوپر پیش لگ گئی. تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگ گئی. یہ تینوں حرکات، 3 ہی بیسک حرکات